مکتوب نمبر 26۔ اس بیان میں کہ شوق ابرار کو ہوتا ہے، مقربین کو نہیں۔ یہ پیچھے ہم فرق پڑھ رہے ہیں ابرار اور مقربین۔ اور اس مقام کے مناسب علوم کے بیان میں شیخ العالم مولانا حاجی محمد لاہوری کی طرف ارسال فرمائے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے، اس سے بڑی اور دعا کوئی نہیں۔ حدیث قدسی میں وارد ہے، الا تعالی شوق الابرار الی لقائی وانا الیہم لاشد شوقا۔ اس حدیث کا آگے نیچے حوالہ دیتے ہوئے حاشیے والوں نے لکھا ہے کہ علامہ مراد مکی نے کہا ہے کہ احیاء میں، احیاء العلوم امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو احیاء میں اس حدیث کو ان الفاظ سے ذکر کیا ہے، لقد طال شوق الابرار آخر تک۔ عراقی نے اس کی تخریج میں کہا ہے کہ میں نے اس کی کوئی اصل نہیں پائی، لیکن صاحب الفردوس نے اس حدیث کو ابو الدرداء سے ذکر کیا ہے، اور ان کے صاحبزادے نے مسند الفردوس میں اس کی سند ذکر نہیں کی، اور شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں کسی مقام پر کہا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، لیکن اس کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف شوق رکھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنی ذات کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ ان سے زیادہ ان کا مشتاق ہے۔ یعنی حدیث تو ہے انہوں نے فرمایا، لیکن حدیث کا مجھے حوالہ یاد نہیں، اور مجھے نہ کشف سے اس کا کچھ علم ہو سکا اور نہ کسی صحیح روایت سے، لیکن یہ مذکورہ حدیث مشہور ہے، یہ شیخ اکبر نے فرمایا ہے۔ لیکن اس مذکورہ روایت کے معنی صحیح ہیں جو اس حدیث کے مطابق ہیں، یعنی حاشیے والے لکھتے ہیں کہ الفاظ تو شاید پوری صحیح سند سے ثابت نہ ہوں، مضمون دوسری صحیح احادیث سے ثابت، جیسے حدیث پاک میں ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، مشہور حدیث۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی شوق الابرار الی لقائی وانا الیہم لاشد شوقا۔ ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ابرار یعنی نیک بندوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بہت بڑھ گیا ہے، اور میں ان سے بھی زیادہ ان کا مشتاق، جتنا ان کو شوق ہے میری ملاقات کا، تو میں اپنے ان کو پاس بلانے کا اور قریب کرنے کا ان سے بھی زیادہ مشتاق۔ یہ یعنی جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ نسبت حبی، یہ وہ نسبت ہے جو جانبین سے ہوتی ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے، اور یہ دونوں طرف سے چلتی ہے، یہ اسی کا اظہار ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے شوق کی نسبت ابرار کے لیے ثابت فرمائی، یعنی اس حدیث میں لفظ ابرار کا آیا ہے، نیک لوگ، کہ وہ مجھ سے ملنے کے شوقین ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے شوق کی نسبت ابرار کے لیے ثابت فرمائی ہے، کیونکہ مقربین واصلین کو شوق باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو شوق، کسی کی ملاقات کا شوق ہونا، یہ جدائی کی علامت ہے۔ ملاقات کا شوق اس کو ہوتا ہے نا جو اس سے جدا ہے، تو جو جس کے پاس بیٹھا ہے اس کا تو شوق ختم ہو گیا، ملاقات والا، اس کی تو وہ تڑپ اور وہ بے چینی ختم ہو گئی، تو یہ شوق میں تڑپنا اور کودنا یہ گویا جدائی کی علامت ہے۔ تو مقربین جو ہیں وہ تو واصلین ہیں، اللہ تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو وہ شوق اور وہ کیفیت جو جدائی والی کی غم والی ہے وہ ختم ہو گئی، ابرار ابھی تک وہ واصلین نہیں ہوئے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ میرے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ مقربین واصلین کو شوق باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ شوق
مطلوب کے گم کرنے کا متقاضی ہے. جس سے محبت ہے وہ موجود نہیں ہے میرے سامنے، گم ہے، تبھی تو اس کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے. اور مطلوب کا گم ہونا اس کے حق میں مفقود ہے، یعنی مقربین کے حق میں، ان کے حق میں مفقود ہے. وہ اپنے مقصود کو گم نہیں پاتے، وہ تو اپنے مقصود کو ہر وقت اپنے ساتھ پاتے ہیں. کیا نہیں دیکھتے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ بے حد محبت ہونے کے باوجود اپنے نفس کی طرف کوئی شوق نہیں رکھتا. یعنی کسی انسان کو یہ شوق نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کو ملوں، وہ تو ساتھ ہے اس کی، کیسے اس کو شوق ہوگا؟ کیونکہ اپنے نفس کا فقدان یعنی اپنے آپ کو گم کرنا اس کے لیے ثابت نہیں. پس صاحب وصال یعنی واصل باللہ، مقرب جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باقی اور اپنے نفس سے فانی ہے، یعنی مقربین نفس سے فانی ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے واصل ہو چکے ہیں اور وہ بقا ان کو حاصل ہے، تو وہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ انسان کا حال اپنے نفس کے ساتھ. لہذا ثابت ہوا کہ ابرار ہی مشتاق ہوتے ہیں. اس لیے ذکر میں مبتدی سالک جتنا تڑپتا ہے منتہی اتنے وہ نہیں تڑپتے. تو اس کی وجہ بھی فرق یہی ہوتا، کیونکہ تو ابرار ہی مشتاق ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مطلوب کو گم کرنے والے محب ہیں. ایسے محب ہیں کہ جن کا محبوب ابھی ان سے گم ہے. اور ابرار سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو مقرب واصل نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کا مقرب نہ بنا وہ ابرار ہے. خواہ وہ راہ سلوک کی ابتدا میں ہو یا درمیان میں ہو. کہ ابتدا میں ہوتے ہیں وصل ہو جاتا ہے، کئی درمیان میں پہنچ کر بھی وصل سے محروم رہتے ہیں. اگرچہ وہ وسط سے رائی کے دانہ کی برابر باقی رہ گیا ہو. کسی نے فارسی میں کیا اچھا کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے قابل برداشت ہجر یار تھوڑا بھی، یار کی جدائی تھوڑی بھی ہو تو وہ قابل برداشت نہیں. گوارا آنکھ کر نہیں سکتی ہے بال آدھا بھی. جیسے آنکھ میں تنکا چلا جائے، تھوڑا سا بال چلا جائے تو وہ آنکھ میں تکلیف شروع ہو جاتی. تو ایسے ہی محب سے اگر محبوب تھوڑا سا بھی جدا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک قاری کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. کتنی اونچی بات. بظاہر اپنی حقیقت کو چھپایا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن حقیقت میں معاملہ الٹ تھا کہ ہم واصل باللہ ہو چکے ہیں تو ہماری وہ تڑپ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا مقصود ہمیں مل گیا ہے. آپ کا یہ فرمانا مدحا بما یشبہ الذم کے طور پر ہے، یعنی بظاہر تو اپنی مذمت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں مدح کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں جہاں تک ابھی آپ نہیں پہنچے. اور میں نے اپنے شیخ یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک منتہی واصل بسا اوقات اس شوق اور طلب کی تمنا کرتا ہے جو اس کو ابتدا میں ہی حاصل تھا. وہ تڑپنا تڑپانا، وہ رونا دھونا آگے جا کر ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے وہ نعمت ملتی ہے وصال والی. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے والی کیفیت مجھے ملے. منتہی کوئی بعض دفعہ وہ کیفیت ابتدا والی یاد آتی ہے اور اس پر کرتا ہے حسرت. اور شوق کے زائل ہونے کے لیے ایک اور مقام ہے جو پہلے مقام سے زیادہ کامل اور مکمل ہے. شوق ختم ہو گیا، کس کو ختم ہوتا ہے؟ واصلین کو، مقربین کو. حضرت فرماتے ایک مقام اور بھی ہے جہاں آ کر شوق ختم ہو جاتا، اور وہ ادراک یعنی پانے سے عجز اور نا امیدی کا مقام. اس وجہ سے بھی بعض دفعہ شوق ختم ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو تلاش کرتے کرتے جب مایوس ہو جاتا ہے کہ ملنی تو نہیں ہے تو پھر میں کیوں رہوں اس چیز میں. جیسے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی یاد کو بھلا دیتا ہے کچھ عرصے بعد، مایوس ہو کر کہ اب نہیں ملنے والا وہ. تو کسی چیز سے نا امیدی بھی شوق کو ختم کرتی ہے.
کیونکہ شوق وہاں متصور ہوتا ہے جہاں مطلوب کے حاصل ہونے کی توقع ہو، اور جہاں امید ہی نہ ہو وہاں شوق بھی نہیں رہتا۔ اور جب ایسا کامل شخص جو انتہائی کمال تک پہنچ چکا ہو وہ جہان کی طرف واپس لوٹتا ہے تو جہان کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے مطلوب کے گم کرنے کے باوجود بھی شوق اس کی طرف عود نہیں کرتا، یعنی واپس نہیں لوٹتا۔ یعنی ایک آدمی کمال تک پہنچ چکا ہے لیکن کامل ہے، منتہی ہے، اور اس کا مخلوق کی طرف رجوع کروایا گیا، وہ مجذوب نہیں بنا، تو یہاں مخلوق کی طرف رجوع کے باوجود وہ شوق واپس نہیں لوٹا، حالانکہ اب تو واصل نہیں رہا، اب تو وہ ادھر واپس آ گیا ہے، تو شوق دوبارہ واپس آنا چاہیے تھا، نہیں لوٹا، کیونکہ اس کے شوق کا زائل ہونا مطلوب کا گم ہونا ثابت ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ نا امیدی کے باعث تھا۔ یعنی منتہی جو ہے وہ اس نا امید اور مایوسی کو اور نا امیدی کو پا چکا ہے، اور وہ نا امیدی رجوع کے بعد بھی باوجود بھی موجود ہے، بخلاف پہلے کامل کے کہ اس کے عالم کی طرف رجوع کرنے کے وقت اس گم شدگی کے پیدا ہونے کے لیے جو پہلے زائل ہو گیا تھا شوق اس کی طرف لوٹ آتا ہے، بخلاف پہلے کامل کے، یعنی کامل منتہی نہیں ہے تو اس کو وصل نصیب ہوا، تو وصل نصیب ہوا، شوق ختم ہو گیا، لیکن نا امیدی والی کیفیت اس کو نہیں نصیب ہوئی تھی ابھی، اور مخلوق کی طرف واپس لوٹ آیا، تو نا امیدی چونکہ اس کو نہیں ملی تھی، یاس اور مایوسی، تو وہ جب دوبارہ مخلوق کی طرف عود کرتا ہے تو پھر وہ شوق شروع والا جو تھا وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وصول اللہ کے مراتب ابد الاباد تک کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ان مراتب میں سے بعض کی توقع کی جاتی ہے، تو اس وقت واصل مقرب کے حق میں بھی شوق کا حاصل ہونا متصور ہوگا۔ یعنی ایک اور وجہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بندہ واصل ہو گیا ہے، تو واصل ہونے کی وجہ سے شوق ختم ہو گیا، تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ واصل کیسے ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں سجدہ کرتے جاؤ اور میرے قریب ہوتے جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب اللہ کی منزلیں کوئی مکمل طے نہیں کر سکتا، تو واصل جہاں بھی پہنچا ہوا ہے، ابھی آگے بہت ساری منزلیں باقی ہیں، تو جب بہت ساری منزلیں باقی ہیں تو پھر واصل کہاں سے ہوا، تو پھر اس کا شوق تو باقی رہنا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ واصل ہو گیا تو شوق ختم ہو جانا چاہیے، تو یہ اشکال ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وصول اللہ کے مراتب ابد الاباد تک کبھی ختم نہیں ہوتے، بس ان مراتب میں سے بعض کی توقع کی جاتی ہے، یعنی جہاں پہنچا ہوا ہے اس سے آگے کی توقع ہے، جہاں بھی پہنچا ہوا ہے اس سے آگے کی توقع ہے، تو جب توقع ہے تو پھر شوق تو ہونا چاہیے، تو اس وقت واصل مقرب کے حق میں بھی شوق کا حاصل ہونا متصور ہوگا، یہ اشکال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وصول اللہ کے مراتب کا منقطع نہ ہونا سیر تفصیلی پر مبنی ہے، یعنی ایک سیر اجمالی ہوتی ہے، ایک سیر تفصیلی ہوتی ہے، تو جو تفصیلی سیر کرتا ہے اس کے لیے تو مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ کبھی مراتب کی انتہا نہیں آتی، جو کہ اسماء، صفات، شیون اور اعتبارات میں واقع ہوتی ہے، یہ ہر ایک چیز میں الگ الگ تفصیل سے وہ سیر کرتا ہے، اور اس تفصیلی سیر میں سیر کرنے والے سالک کے حق میں وصول اللہ کی نہایت تک پہنچنا متصور نہیں ہے۔ تفصیلی جو سیر کر رہا ہے وہ یہ کہے کہ میں انتہا تک پہنچ گیا ہوں، وہ کبھی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس سے شوق بھی کبھی زائل نہیں ہوتا۔ جو تفصیلی سیر کر رہا ہے اس کا شوق کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جہاں پہنچا ہوا ہے آگے بہت کچھ باقی ہے، جہاں پہنچا ہوا ہے آگے کتنے درجات ہیں۔
اور ہم جس سالک واصل کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا منتہی واصل ہے جس نے اجمالی طور پر ان مراتب کو طے کر لیا ہے. تو اجمالی طور پر طے کر لیا ہے تو وہ اس کے حق میں وہ شوق ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو کسی عبارت میں بیان کرنا ممکن نہیں. وہ اجمالی سیر والے کو ایسا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو اللہ نصیب کرے وہ اس کو سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کو الفاظ میں بیان کر دے تو یہ بیان کی چیز نہیں ہے، اور اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا. بس وہاں توقع یعنی امید ہرگز متصور نہیں. وہاں اس کے حق میں یہ اب نہیں ہوتا کہ مزید ابھی باقی ہیں، مزید باقی ہیں، کیونکہ اس کو اجمالی طور پر سارے مراتب اللہ تعالیٰ نے سیر کرا دی ہے. تو اس کے حق میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے شوق. لا محالہ وہاں شوق اور طلب اس سے زائل ہو جاتے ہیں. اور یہ اولیاء اللہ میں سے خاص اولیاء کا حال ہے، یعنی یہ جو اجمالی سیر والا ہے یہ خاص اولیاء کا حال ہے، کیونکہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے صفات کے تنگ کوچہ سے عروج کیا ہے. یعنی اجمالی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خالص ذات بات کی طرف ہیں، واصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اعتبارات اور شیونات میں وہ نہیں ہیں متوجہ اور اس سے آگے چلے گئے. تو صفات کے تنگ کوچہ سے عروج کیا ہے اور حضرت ذات حق تعالی و تقدس تک پہنچ گئے ہیں، بخلاف ان حضرات کے جو صفات الہیہ میں تفصیل کے طور پر سالک ہیں، یعنی تفصیلی سلوک طے کر رہے ہیں صفات کے اندر، اور شیونات میں ترتیب وار سیر کرنے والے ہیں. تو کیونکہ یہ حضرات تجلیات صفاتیہ میں ابد الاباد تک پابند اور مقید رہتے ہیں، ان کو تجلیات ذاتیہ حاصل نہیں ہیں، کیونکہ یہ ذات کی طرف متوجہ نہیں ہیں، یہ صفات کی طرف متوجہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات وہ لامتناہی ہے، اللہ کی ذات بھی لامتناہی ہے. اور مراتب وصول کا حاصل ہونا اگر ان کے حق میں صفات تک وصول کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بس وہ صفات تک ہی پہنچیں گے، کیونکہ ان کی محنت وہیں تک. حضرت ذات باری تعالیٰ تک عروج حاصل ہونا صفات اور اعتبارات میں اجمالی سیر حاصل ہونے کے سوا متصور نہیں. اور جس کی سیر اسماء میں تفصیلی طور پر واقع ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اسماء میں، وہ صفات اور اعتبارات میں مقید ہو کر رہ گیا، اور شوق اور طلب اس سے زائل نہ ہوا، کیونکہ وہ صفات میں ہے، وہ اللہ کے اسماء میں ہے، تو اس لیے ان سے شوق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آگے درجات ہیں، ذات کی ابھی سیر باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا اس کے لیے. تو وہ شوق اور طلب اس سے زائل نہیں ہوئی، اور وجد اور تواجد اس سے جدا نہ ہوا، وہ پھر اس کے اندر تڑپ ہوگی، رونا دھونا ہوگا. بس شوق اور تواجد والے حضرات تجلیات صفاتیہ والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات صفاتیہ ان کا حاصل ہوتی ہیں، اور ذاتیہ کی طلب کرتے ہیں، ذاتیہ کے شوق میں ہوتے ہیں جو ان کو حاصل نہیں. اور جب تک یہ حضرات شوق اور وجد میں رہیں ان کو تجلیات ذاتیہ سے کچھ حصہ حاصل نہیں ہوتا. جب تجلیات ذاتیہ حاصل ہو جائیں گی بس پھر ان کو وہ شوق ختم ہو جائے گا. بس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شوق ہونے کی کیا معنی ہے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، یہ بات تو اب تک بیان ہو گئی. تو حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف شوق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز گم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے تو ہم گم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں پا رہے ہیں. بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کو کنہ کو نہیں پہنچ رہا، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ رہا کہ اس کی حقیقت کو سمجھ پائے اور اس کا استحضار رکھے، اس کی تجلیات سے حصہ حاصل کرے. یہ بندے کی بس سے تو باہر ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک تو بندے کو ہر وقت پا رہے ہیں. تو پھر وہ شوق، اللہ کے کو شوق ہونے کا کیا مطلب؟ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شوق کے لفظ کا استعمال یہاں پر صنعت مشاکلت کے طور پر ہے،
یعنی اصل یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو بندے سے محبت ہے، تو محبت تو ہے، لیکن چونکہ بندے کو جو محبت ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ ساتھ شوق بھی ہے ملاقات کا، تو ادھر چونکہ شوق کا لفظ بولا گیا تھا تو ادھر سے بھی لفظ شوق کا بول دیا گیا، ورنہ مراد محبت ہے، تاکہ لفظ دونوں شکل میں ایک جیسے ہو جائے، تو ورنہ مراد شوق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بندہ گم نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہو سکتا، یوں کہہ سکتے ہیں اپنے اللہ کو اپنے بندے سے محبت۔ اور اس حدیث میں شدت کا ذکر، یعنی یہاں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے زیادہ شوق ہے جتنا بندے کو اپنے اللہ سے ملنے کا شوق ہے، تو زیادہ کیوں ہے؟ اس حدیث میں شدت کا ذکر اس اعتبار سے ہوگا کہ جو کچھ عزیز اور جبار حق تعالی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ اس کی نسبت سے شدید اور غالب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات چونکہ عظیم ہے تو جو کام بندہ کرتا ہے وہ بندہ ضعیف ہے، اس کا کام بھی ضعیف ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوی ہیں، قادر ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، تو اللہ کا ہر کام بھی بندے کے کام کے مقابلے میں مضبوط ہے، تو محبت ادھر سے بھی ہے، محبت ادھر سے بھی ہے، بندہ کمزور اس کی محبت بھی کمزور ہے، اللہ قوی تعالیٰ اس کی محبت بھی قوی، اس لیے وہاں اس کے لیے لفظ شدید کا بول دیا گیا، جو کہ ضعیف بندے کی طرف منسوب کیا جائے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت۔ یہ جواب علماء کرام کے طریقے پر ہے، میں نے جو بھی یہ جواب دیا ہے یہ علماء کی طرز پر ہے، اور اس بندہ ضعیف یعنی حضرت مجدد قدس سرہ کے نزدیک مذکورہ اشکال کے کئی جواب ہیں جو کہ صوفیاء کرام کے طریقے کے مناسب ہیں، لیکن وہ جوابات ایک قسم کا شکر چاہتے ہیں، وہ ہر بندے کی سمجھ کے نہیں، اور شکر کے بغیر ان جوابات کا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ شکر والے لوگ معذور ہیں اور حالت صاحب والے پوچھے جائیں گے، تو ہم اگر وہ ذکر کریں تو ہم حالت صاحب میں ہیں، اس لیے ہم وہ معذور نہیں ہیں، اور جو شکر والے ہیں وہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، پھر ان پر گرفت نہیں۔ اس وقت میری حالت خالص اور محض صاحب کی ہے، میں اس وقت فرماتے ہیں شکر کی حالت میں نہیں ہوں، تو میرے لیے ان الفاظ کو زبان پر لانا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، بس ان جوابات کا ذکر کرنا میرے حال کے مناسب اور لائق نہیں ہے، یہ بات یہی ہے۔ والحمدللہ اولا و آخرا والصلاة والسلام علی نبیہ دائما و سرمدا۔